رمضان میں روزے رکھنا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو پچھلے گناہوں کی معافی کے لیے دو شرائط یہاں رکھی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ روزے رکھنے والا صاحب ایمان ہو، اور دوسرا یہ کہ اس کو ثواب کی نیت سے رکھنے والا ہو۔ ایمان کا مطلب کہ تصدیق کرتے ہوئے کہ یہ روزے اس پر فرض ہیں اور حق ہے، یہ اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں، اسلام کے ارکان میں سے ہیں، اور ان روزوں کو رکھنے کی وجہ سے وہ اجر و ثواب ہوگا جس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے آخرت میں ثواب کے حصول کی نیت رکھتا ہو، اخلاص رکھتا ہو، لوگوں سے شرم و حیا کی وجہ سے روزہ نہ رکھے، کسی کی خاطر نہیں، بس اللہ ہی کی خاطر روزے رکھنے ہیں۔ تو نہ ریاکاری اور نہ دکھاوا، اور نہ ان کی شرم و حیا کی وجہ سے، نہ لوگوں کے خوف کی وجہ سے۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ اس کے پچھلے گناہ جو ہیں معاف کر دیے جائیں گے۔ چھوٹے گناہ ہوئے تو وہ معاف ہو جائیں گے، بڑے ہوئے تو کم ہو جائیں گے، اور اسی طرح اگر کوئی گناہ ہے ہی نہیں کسی کے تو پھر اس کے درجات بلند ہوں گے۔ روزہ دار کو خوشخبری اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس فرمان میں بھی ہے جو حدیث قدسی میں آتا ہے کہ ابن آدم کا ہر نیک عمل خود اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، وہ خاص میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا۔ اور پھر روزہ دار کے منہ کی جو بساند ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی بہتر ہے۔ اور روزہ دار کے لیے دو خوشیاں، ایک افطار کے وقت کی اور دوسری جب وہ اپنے رب سے ملاقات کرے گا۔ تو یہ بھی روزے کے فضائل اور ثواب میں سے ہے کہ وہ اپنے روزے کے ثواب کے ساتھ خوش ہو جائے گا۔ قیامت کے دن روزہ جو ہے وہ سفارش کرے گا بندے کے حق میں، جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ کے ذمہ حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے۔ تو روزہ کوئی معمولی عمل نہیں ہے، اور قیامت کے دن روزے دار کا خاص استقبال کیا جائے گا، اس کے لیے باب الریان کھولا جائے گا، اور جب روزہ دار اس سے داخل ہو جائیں گے تو دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ وہ دروازہ صرف اور صرف روزے داروں کے لیے ہے۔